نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ربنا فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا واسعا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ زاریات ہم لوگ پڑھ رہے ہیں اور ہم لوگ آیت نمبر 24 میں ہم نے پڑھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے اور یہ جو فرشتے تھے آیت نمبر 24 سے لے کے 30 تک کے یہاں سے رکوع میں جو ہے نا مطلب یہاں سے اگلے بھی مطلب اگلے سپارے تک میں بھی گزشتہ قوموں کی تاریخ بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قوموں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے انبیاء بھیجے اور جن قوموں نے انبیاء کی دعوت توحید رسالت آخرت کو رد کر کے اپنے قیاس اپنے گمان پہ اپنے سٹائل پر زندگی گزاری وہ تباہی سے دوچار ہو گئے. اب یہاں واقعہ پہلا آ رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس نوجوان لڑکوں کی صورت میں مہمان آئے، انہوں نے سلام کیا. تو ابھی ہم نے کیا دیکھا کہ پہلے میں ہم نے لیسن لرن کیا ضیافت کا کہ بہترین مہمان نوازی کرنی چاہیے. دوسرا ہم نے لرن کیا سلام کرنا چاہیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا اور ان کو بٹھا کر ضیافت کا انتظام کرنے کے لیے گھر میں چلے گئے اور اپنے خادموں سے فرمایا کہ یہ اجنبی لوگ ہیں، ان کی شان اور جو ہے کسی طرح کی کمی بیشی نہیں ہونی چاہیے اور مہمانوں کی ضیافت کے لیے ایک موٹا تازہ بچڑا جو ہے وہ بھنوا کے مہمانوں کے سامنے پیش کیا گیا. اور جب انہوں نے کھانے سے پرہیز کیا تو تب حضرت ابراہیم سمجھ گئے کہ فرشتے جو ہیں انسان کی صورت میں آئے ہیں اور چونکہ فرشتوں کا انسانی صورت میں آنا غیر معمولی حالات میں ہوتا ہے اس لیے حضرت کو خوف لاحق ہوا اور خوفناک معاملہ درپیش یہ ہے کہ جو یہ حضرات آئے ہیں ان کا وجہ کیا ہے. تو فرشتوں نے ان کو تسلی دی اور ان کو حضرت اسحاق کی پیدائش اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری دی. اس وقت حضرت ابراہیم کی عمر 100 سال تھی، حضرت سارہ کی عمر 90 سال کی تھی اور حضرت ابراہیم نے اپنے رب کی بندگی کا حق جو دنیا میں ادا کیا اللہ تعالیٰ نے اس کا انعام آخرت میں جو دے گا اس کا تو کوئی حد و حساب نہیں ہوگا. دنیا میں بھی وہ انعام دیا جو کسی اور کو نہیں دیا اور آپ کو جد الانبیاء کے لقب سے مشہور ہوئے. اور آپ یہ دیکھیں کہ تمام انبیاء موسٹلی جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی اولاد میں سے ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ہر نماز میں جو ہم درود پڑھتے ہیں اس میں ہم حضرت ابراہیم کو بھی ہم جو ہے سلام کرتے ہیں. تو اب آگے چلتے ہیں. تو آیت نمبر ہم لوگ پہنچے تھے 25 تک. فراغا پس چلا گیا الہ طرف اہلہ ہی اپنے گھر والوں کی طرف فجاء پس وہ لایا بِإِجْلٍ اجل بچڑا سمین بھنا ہوا موٹا مراد. آیت نمبر 26 میں ہے تو اپنے گھر جا کر ایک بھنا ہوا موٹا بچڑا لائے. آیت نمبر 26 کا با محاورہ. آیت نمبر 27 فقرا باہو. اب دیکھیں فا میں نے پس اور آگے قرب یعنی کہ قریب کیے ہو اس کے پھر قریب کیا اس کو الیہم ان کی طرف قولا کہا الا کیوں نہیں تاکلون. کلو کا مطلب ہوتا ہے کھانا، تم کھاتے. تو با محاورہ ہے اور کھانے کے لیے ان کے آگے رکھ دیا. کہنے لگے آپ تناول کیوں نہیں کرتے، آپ کھانا کیوں نہیں کھا رہے. آیت نمبر 28 فاوجسا جس ہوتا ہے محسوس کرنا فیلنگ اور پس محسوس کیا یا اعجاز سے لفظ یہ نکلا اعجاز اوجسا پس محسوس کیا منہم ان سے خیفا خوف. قالو انہوں نے کہا لا تخف لا نہیں تخف تو نہ ڈر وبشرہ اور بشرو اس میں اردو کا لفظ ہے بشارت اور ہو اس کو اور بشارت دی انہوں نے اس کو بھی غلام علیم ایک
غلام ایک لڑکے کی جو علیم ہے، دانش مند ہے۔ یہاں پہ حضرت جو ہے اسحاق کی ایک خصوصیت آ گئی کہ ان کو غلام علیم کا بھی خطاب دیا گیا ہے کہ وہ کیا تھے، ایک دانش مند لڑکے کی ان کو لقب یہاں پہ دیا گیا۔ اب با محاورہ دیکھتے ہیں آیت نمبر 28۔ اور دل میں ان سے خوف معلوم کیا، انہوں نے کہا خوف نہ کیجئے، اور ان کو ایک دانش مند لڑکے کی بشارت بھی سنائی۔ آیت نمبر 29۔ فَأَقْبَلَتِ، فا میں نے پس، اقبال جیسے ہوتا ہے، وہ سامنے آئی۔ فَأَقْبَلَتِ تِمْرَأَتُهُ، اب دیکھیں ت پہ جو لفظ ہوتا ہے نا، تو یہاں پہ مراد ہوتا ہے، اب زیادہ گرامر تو نہیں، مطلب تھوڑا سا یہ کہ وہ پھر ایک عورت سے مراد ہوتا ہے۔ فَأَقْبَلَتِ، پھر آگے آئیں، امرأتُهُ، ان کی بیوی، فی سراتن، سراتن، سراتن ہوتا ہے حیرت میں، امیز، چلاتی ہوئی، جس کو کہتے ہیں نا ایک آپ ایکسائٹمنٹ میں، مطلب یہاں حیرانگی میں، فی سراتن، فسکت، سراتن کو بھی انڈر لائن کر لیں، فسکت، پس پیٹ لیا، سکت، اس نے پیٹ لیا کیا، وجہ ہا، وجہ کہتے منہ، اور ہا اپنا، اپنا منہ، وقالت، اور کہا انہوں نے، اجوزن، اجوزن، اجوزن یہ بھی ایک ورڈ ہے نیا، یہ ہوتا ہے بڑھیا، یعنی کہ ایک اولڈ ایج جس کو آپ کہتے ہیں۔ عقیم، عقیم کہتے ہیں بانجھ کو۔ تو با محاورہ ہوا، تو ابراہیم علیہ السلام کی بیوی چلاتی آئیں اور اپنا منہ پیٹ کر کہنے لگی، اے ہے ایک تو بڑھیا اور دوسری بانجھ۔ آیت نمبر 30۔ قولو، انہوں نے کہا، کذالک، اسی طرح، قولا فرمایا، ربو، ربو کی، تیرے رب نے، انہو بے شک وہ الحکیم العلیم، حکیم حکمت والا، علیم جاننے والا۔ آیت نمبر 30۔ انہوں نے کہا کہ ہاں تمہارے پروردگار نے یوں ہی فرمایا ہے، بے شک صاحب حکمت اور خبردار ہے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خصوصیات آ رہی ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ بات واقعی حضرت سارہ کے لیے انتہائی خوشی کی بات تھی، ایکسائٹڈ تھیں، بلیو نہیں کر رہی تھیں، تو اس وجہ سے ان کی اس سچویشن کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ چیختی ہوئی چلاتی ہوئی آئیں اور اپنے منہ کو پیٹ کر کہنے لگیں، اور کیا انہوں نے کہا، ایک تو میں اولڈ ایج اور ایک میں بانجھ، جس کو آپ کہتے ہیں کہ میڈیکلی آپ کی باڈی ایک بچے کو بیئر نہیں کر سکتی، آپ اس کو، آپ کی باڈی میں کچھ ایسی چیز ہے کہ آپ بچہ، آپ اس کے اندر حمل ہو نہیں سکتا۔ تو انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، مطلب وہ اتنی حیران پریشان ہوئی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جہاں پہ لکھا ہوا کہ وہ ان کو ڈر لگا، ان کی خوف کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ عرب کے قبائلی دستور میں تھا کہ اگر مہمان کھانا نہ کھائے تو یہ سمجھا جاتا ہے یہ کسی بری نیت سے ہے۔ دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ مہمانوں کے کھانا نہ کھانے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معلوم ہو گیا کہ یہ انسان نہیں بلکہ فرشتے ہیں، اور اس صورت سے ڈرنے کی وجہ یہ تھی کہ فرشتے غیر معمولی حالات کے سوا انسانی شکل میں نہیں آیا کرتے، لہٰذا آپ کو خوف لاحق ہوا کہ غالباً کوئی خوفناک معاملہ نہ ہو۔ اور جب فرشتوں نے حضرت اسحاق کی خوشخبری دی تو ان کا خوف جاتا رہا، بلکہ ان کی جو بیوی تھی آگے بڑھی اور تعجب سے اپنا ہاتھ اپنی پیشانی پہ مارتے ہوئے کہا، یہ کیسے ہوگا، میں تو بانجھ ہوں، جوانی میں اولاد نہ ہوئی، اب تو بوڑھی ہو چکی ہوں، اب یہ کیسے ہوگی۔ فرشتوں نے کہا ہم یہ نہیں جانتے کیسے ہوگا، ہم تو یہ جانتے ہیں کہ آپ کے پروردگار نے ایسا کہا ہے، ہمارے پروردگار نے ایسا کہا ہے، تو ایسا ضرور ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے کاموں کی حکمتوں کو خوب جانتے ہیں، اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ کیسی کیسی نوازشیں جو ہیں اللہ تعالیٰ کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ حکیم ہے، اللہ علیم ہے۔ یہاں سے اس آیت سے میں اللہ سے اس آیت کو وسیلہ ہی بنا کے اللہ سے دعا مانگتی ہوں۔ مجھے بہت سے لوگ کہتے ہیں اولاد کے لیے دعا کریں، تو میں اللہ سے دعا کرتی ہوں ہم سب مل کے کہ اللہ تعالیٰ پیدائش کے ہر طریقے پہ قادر ہیں،
آپ نے عام انسانوں کو مرد اور عورت کے ملاپ سے پیدا کیا. آپ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا. آپ نے حضرت حوا کو بغیر ایک میراکولسلی حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کیا. آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا. اللہ تعالیٰ آپ پیدائش کی ہر طریقوں پہ قادر ہیں. اللہ تعالیٰ میری جو بہنیں جنہوں نے بھی مجھے دعا کے لیے کہا، جو لوگ اولاد کے لیے ترستی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو نیک اور صالحہ اولاد عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ جو بیٹے مانگتے ہیں ان کو صالحہ بیٹے، صحت تندرستی والے. جو بیٹیاں مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ رحمتیں، اللہ تعالیٰ صالحہ بیٹیاں اللہ تعالیٰ عطا فرما دے. آمین ثم آمین. اللہ حکیم ہے، اللہ علیم ہے. اللہ کے لیے کوئی چیز امپاسبل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کن کہتا ہے تو ہو جاتا ہے. اور یہی وہی حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے جب انہوں نے اللہ کی وحدانیت کا فرعون کو اس کو نمرود کو پیغام دیا، تو نمرود نے ان کو آگ میں پھینک دیا. آگ کا کام ہے جلانا. اس کی فزیکل پراپرٹی یہ ہے کہ اس میں انٹینس ہیٹ ہوتی ہے. لیکن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا. اور وہ آگ، حضرت ابراہیم اس آگ میں محفوظ کھڑے رہے. تو یہ اللہ تعالیٰ ہے، کن کہہ دیتے ہیں تو انبلیویبل تھنگس ہو جاتی ہیں، میریکلز ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہر چیز کی تخلیق اور خالق اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. اور اللہ ہی کی حکمت ہے کہ کہاں پہ کون سا حکم کیسے صادر کرنا ہے، کون سا کام کیسے اور کس وقت کرنا ہے. اور اس پہ ایک یہ بھی ہمیں سمجھ آتی ہے کہ جب ہماری اولاد کی پیدائش میں دیر ہو جاتی ہے یا کچھ بھی رکاوٹیں آتی تو یہ سمجھا کریں یہ اللہ کی حکمت ہے. اللہ جانتے ہیں. اور اس اولاد نہ ہونے پہ جو آپ لوگ صبر کر رہے ہیں اور جو اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، واللہ عالم اللہ تعالیٰ اس وجہ سے آپ کو کن کن نوازشوں سے، کن کن عنایتوں سے اللہ تعالیٰ، بلیسنگ سے اللہ تعالیٰ آپ کو نوازے گا. اور پھر دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اور صالحہ اولاد دے، اور جو جن کی اولاد ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی صالحہ ہی رکھے. اللہ ہمیں ہمارے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ اور ہماری اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے. آمین. وما علینا الا البلاغ. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب جی ہمارا 27واں پارہ شروع ہو رہا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. 27واں پارہ ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی، آج سے ہمارا 27واں پارہ شروع ہو رہا ہے. اور 27واں پارہ ہے سورہ زاریات کے ساتھ. اور اس کی پہلی آیت ہے قولا، کہا اس نے، فاما، پس کیا، خطبوکم، خطبوکم اس میں خطاب ہے، خطبہ ہے. اور یہ کیا مدعا ہے تمہارا، یعنی کہ تمہارا کیا ورڈنگز ہیں، کیا کہنا چاہ رہے ہو. ایوہا، اے، المرسلون، مرسلون ارسال کیے ہوئے، بھیجے ہوئے فرشتوں کو یہاں بات کی جا رہی ہے. تو با محاورہ ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا فرشتوں تمہارا مدعا کیا ہے. اب یہ کنٹینیوٹی اس واقعے کی چل رہی ہے جو ہم نے 26ویں سپارے میں پڑھ رہے تھے اور سورہ زاریات میں پڑھ رہے تھے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام فرشتوں کو انسانی صورت میں دے کے فکر مند ہوئے تھے، کیونکہ اس طرح فرشتوں کا آنا کوئی معمولی بات نہ تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پوچھا آپ کو کیا مہم درپیش ہے، مطلب آپ کی وجہ. اب یہاں پہ جو لفظ ہے نا خطبہ، اس کے لغوی معنی ہے جال، معاملہ، مقصد، خواہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو. اور یہ لفظ عام طور پہ کسی ناپسندیدہ معاملے کے لیے استعمال ہوتا ہے. یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ معلوم ہو چکا تھا کہ یہ فرشتے ہیں اور فرشتے انسانی شکل میں غیر معمولی حالات میں آیا کرتے ہیں. تو بیٹے کی بشارت سے ان کا اپنا ڈر تو دور ہو گیا، تاہم ابھی اصل حیرت کا معاملہ باقی تھا. لہٰذا آپ نے فرشتوں سے پوچھا آپ کس مہم پہ تشریف لائے ہیں اور کیا مقصد ہے. نیکسٹ آیت ہے قالو، انہوں نے کہا، انا، بے شک، ارسلنا، ہم بھیجے گئے ہیں، الا، طرف، قومن، قوم، مجرمین، گناہ گاروں کی. با محاورہ آیت نمبر نیکسٹ ہے. انہوں نے کہا کہ ہم گنہگاروں کی طرف بھیجے گئے ہیں.
अब ये मुजरिम कौम कौन थी? अब एक ही सेट ऑफ एंजल्स थे, एक जगह वो खुशखबरी लेकर आ रहे थे और एक जगह वो क्या लेकर आ रहे थे? अजाब लेकर आ रहे थे। अब ये किस मुजरिम कौम का जिक्र कर रहे हैं? ये मुजरिम कौम थी कौम लूत, जिसकी तारुफ के लिए मुजरिम कौम ही कह देना काफी है, क्योंकि ये मुजस्सिम मुजरिम थी। अब इनके हम सिंस अगर गिनाना शुरू करूं, सबसे पहले तो ये शिर्क करती थी। अल्लाह ताला ने कहा है कि शिर्क जुल्म अजीम है, मैं हर गुनाह माफ कर सकता हूँ लेकिन शिर्क नहीं माफ कर सकता। तो सबसे पहले गुनाह क्या था? ये शिर्क करती थी। दूसरा ये थी लवातत की बानी और मौजद थी, यानी कि होमोसेक्सुअलिटी को इन्वेंट ही इन्होंने किया। इन्होंने ये काम ऐसा जो था ये शुरू किया। और तीसरा क्या करते थे? मुसाफिरों से, यानी कि जो रास्ते के मुसाफिर थे उनसे लवातत करके ना सिर्फ उनको मतलब उनकी इज्जत खराब करते थे, इनका माल असबाब छीन कर अपनी बस्तियों से चलता करते थे। फिर चौथा क्राइम ये था, आखिरत को भूले बैठे थे, आखिरत पे यकीन नहीं था। पांचवा क्राइम ये था कि रसूलों के मुनकर थे। मतलब जो रसूल उनके आके कोई अच्छी बात बताता था उसकी आके उसको अजियत देते थे, उसका मजाक उड़ाते थे और अपने नबी को अपनी बस्ती से निकाल देने की धमकियां देते थे। हर तरह के कुफर, शिर्क, फस्क और फजूर में मुब्तला कौम थी। यहाँ पे कौमे लूत का जिक्र किया जा रहा है, ये कौमे मुजरिमीन, ये उनकी बात की जा रही है। और इस कौम के जुराइम इतने बढ़ चुके थे कि इनको सिर्फ मुजरिम कौम कह देना ही काफी नहीं था, ताकि हम इन पर तेरे रब के, अब अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं आगे, ली नुरसिला, ल अलबत्ता या ताकि, नून मैंने हम और आगे अरसाल करें, ताकि हम बरसाएं अलैहिम इन पर, हिजारतन, हिजारत हिजर कहते हैं पत्थर को, पत्थर, मिन तीन, मिन से, और तीन कहते हैं मिट्टी। बा मुहावरा है आयत नंबर 33, ताकि इन पर कंकर बरसाएं या मिट्टी के पत्थर बरसाए मुराद है। और आगे 34, ये एक कंटिन्यूटी में वाक्य है, मुसव्वा मातन, मुसव्वा मातन निशान जदा, इंदा नजदीक, रब्बी का तेरे रब के, लिल मुसरिफीन, मुसव्वा मातिन के, ये पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, जो घोड़े थे ना निशानदार, जो हम लोगों ने एक दफा कौन से में पढ़ा था कि वो जो घोड़े जो थे बड़े प्यार से उन्होंने उनके ऊपर हाथ फेरा। तो यहाँ पे, यहाँ हमने पहले भी मुसव्वा मातिन जो है ये लफ्ज पहले भी पढ़ चुके हैं। तो ये निशान ज़दा है, और रब्बी का तेरे रब के, लिल मुसरिफीन ये लफ्ज निकला है इसराफ से, और मुराद है हद से बढ़ने वालों के लिए। तो बाब मुहावरा आयत नंबर 34, जिन पर हद से बढ़ जाने वालों के लिए तुम्हारे परवरदिगार के हाथ से निशान कर दिए गए। आयत नंबर 35, फ़अख़रजना, पस ना हम और इखराज कर, तो निकाल हमको, मन काना जो था, फी हा इसमें, मिनल मोमिनीन मोमिनों में से। बा मुहावरा देखते हैं आयत नंबर 35, तो वहां जितने मोमिन थे इनको हमने निकाल लिया। अच्छा जी, अभी हम इतना ही वाकया देखते हैं कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने क्या किया, कि अल्लाह ताला ने कहा कि हम इन पर तेरे रब के निशान ज़दा पत्थर बरसाएंगे। एक एक पत्थर पे निशान लगा दिया था कि किस मुजरिम के सर पर मारना है। अब ये किस्सा बीच में छोड़ दिया गया कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास से फरिश्ते हजरत लूत अलैहिस्सलाम के पास कैसे पहुंचे, वहां क्या हालात पेश आए। और इसकी तफसीलात जो है वो सूरह हूद में और सूरह हिजर में और सूरह अनकबूत में हम पढ़ चुके हैं। और थोड़ा सा मैं साथ आपके साथ दोबारा भी शेयर कर दूंगी। पूरी कौम में और इनके पूरे इलाके में सिर्फ एक घर था जिसमें ईमान और इस्लाम की रोशनी पाई जाती थी, और वो था लूत अलैहिस्सलाम का घर। बाकी सारी कौम फस्क, फजूर में डूबी हुई थी। अल्लाह ताला ने इस एक घर के लोगों को बचा के निकाल लिया, और इसके बाद इस कौम पर इस तरह का अजाब नाजिल किया कि इस कौम का कोई फर्द भी ना बच सका। ये देखते हैं कि अब आगे पढ़ते हैं क्या अल्लाह ताला लिखते हैं।
اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ نشان زدہ کنکر، کنکر جو ابھی پوری پتھر نہ بنے ہو، ان کا کچھ حصہ مٹی سے پتھر بن رہا ہو، کیونکہ یہ لوگ طبی حدود پھان گئے تھے، اللہ کے لمٹس کراس کر گئے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنسی خواہش کی تکمیل کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عورت کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ کو اس بیسک انسٹنکٹ کا پتہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو نکاح کے پاکیزہ بندھن میں باندھ کے تب اللہ تعالیٰ نے اجازت دی کہ آپ جو ہے اپنا جو ہے خواہش پوری کر سکتے ہیں، مگر انہوں نے عورتوں کو چھوڑ کے مردوں سے ہی خواہش پوری کرنا شروع کر دی، پھر تمام اخلاقی اور قانونی تمام لمٹس کراس کر گئے، اور اس وجہ سے اس قوم کا تعارف ہی ایک مجرم قوم کے طور پہ کیا گیا۔ اور کہتے ہیں کہ یہ جو پتھر تھے صرف مجرم قوم کے افراد ہی کو ہلاک کریں گے، اگر کسی دوسرے کو لگ بھی جائیں گے تو اسے ہلاک نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ لکھا گیا اس میں ابھی ہم نے پڑھا کہ کیا تھے یہ کیا تھے؟ نشان زدہ تھے، ہر پتھر پہ نشان کر دیا گیا تھا کہ وہ فلاں شخص کو ہی ہلاک کرے گا۔ آیت نمبر پھر 36، فما پس نہیں، وجدنا جد ہوتا ہے پانا، اور نہ ہم نے پایا فی ہا اس میں غیر بیتن، غیر بیتن سوائے ایک گھر کے، من المسلمین مسلمانوں کے، اس میں ایک گھر کے سوا مسلمانوں کا کوئی گھر نہ پایا۔ آیت نمبر 37، وَتَرَقْنَا ترک کرنا چھوڑ دینا، اور چھوڑ دیا ہم نے فی ہا اس میں آیاتن نشانی، للذین ان لوگوں کے لیے جو یخافون خوف سے ہے، جو ڈرتے تھے خوف رکھتے تھے، العذاب عذاب، العلیم دردناک۔ اب اس عذاب کو بھی ڈسکرائب کیا گیا ہے کہ وہ عذاب تو ویسے بھی ڈراؤنا ہوتا ہے، خوفناک ہوتا ہے، اور مزید بتایا گیا ہے کہ وہ دردناک ہے۔ آیت نمبر 37 کا با محاورہ، اور جو لوگ عذاب علیم سے ڈرتے ہیں ان کے لیے وہاں نشانی چھوڑ دی۔ قوم لوط میں مسلمانوں کا صرف ایک گھرانہ تھا، اور یہ گھرانہ حضرت لوط علیہ السلام کا گھرانہ تھا۔ اسکالرز کہتے ہیں یہ کل 13 افراد تھے جو اس تباہ کن عذاب سے بچے تھے۔ ان کی بیوی بھی تباہ ہو جانے والوں میں شامل تھی۔ ممکن ہے آپ پر ایمان لانے والوں نے بھی آپ ہی کے گھر میں پناہ لی ہو۔ واضح رہے کہ حضرت لوط علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمان ہی کے لقب سے نوازا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نزدیک دین حق صرف اسلام ہے، اور سب نبیوں پہ ایمان لانے والے مسلمان ہی ہوتے ہیں، اور ابتدا میں مسلمان ہی کہلاتے ہیں، اور بعد میں ہر نبی کی امت نے اپنے لیے علیحدہ علیحدہ نام رکھ لیے، اور پھر وہ انہی ناموں سے ان کی شناخت ہونے لگی۔ آیت نمبر 37، وفی اور میں موسیٰ اور موسیٰ میں از جب ارسلناہو جب بھیجا ہم نے اس کو الا طرف فرعون فرعون کے بی سلطان سلطان ہوتا ہے دلیل، واضح دلیل، معجزے کے ساتھ مراد ہے، مبین کھلم کھلا۔ آیت نمبر 38 کا با محاورہ، اور موسیٰ کے حال میں بھی نشانی ہے جب ہم نے فرعون کی طرف کھلا ہوا معجزہ دے کر بھیجا۔ اب ہم نے پچھلے پارے میں 26ویں پارے میں جب ہم یہ واقعہ شروع کرنے لگے تھے تو میں نے آپ کو پہلے ہی یہاں پہ بتا دیا تھا کہ یہاں سے اب ایک سلسلہ شروع ہو گیا ہے کہ گزشتہ قوموں کی تاریخ بیان کی جا رہی ہے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قوموں کی، جب قوموں میں بہت بگاڑ آ جاتا تھا، شرک آ جاتا تھا، اللہ کی نافرمانی زیادہ ہو جاتی تھی، تو اللہ تعالیٰ وہاں پہ جو تھے رسول یا نبی اپوائنٹ کرتے تھے، ٹھیک ہے جی۔ اور جن قوموں نے انبیاء کی دعوت، توحید کو، رسالت کو، آخرت کو رد کر کے اپنے مطابق زندگی گزارنا چاہیے، وہ تباہی سے دوچار ہو گئے۔ تو اسی میں ایک سیریز ایک چل رہی ہے۔ پہلے ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ
دیکھا اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کو خوشخبری دی. پھر ہم حضرت لوط علیہ السلام کے واقعے کی طرف آئے کہ حضرت لوط علیہ السلام یہ وہ قوم تھی کہ جنہوں نے ہومو سیکشوالٹی انوینٹ کی تھی. اور یہ اتنا بدترین گناہ ہے، اتنا بدترین گناہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، کہتے ہیں کہ ان کے اوپر اتنا سخت عذاب آیا تھا کہ سب سے پہلے کہ ان کا قوم کا کوئی فرق نہیں بچ سکا تھا. پہلے تو سب سے پہلے شدید زلزلے نے پورا علاقہ الٹا کر دیا. جو لوگ زلزلے سے بچ کر بھاگے ان کو پتھروں کی بارش نے ختم کر دیا، نشانی بنا کے چھوڑ دیا. اور نشانی سے مراد بحیرہ مردار اور اس کے ملحقہ علاقے جو آج بھی ایک عظیم تباہی کا منظر پیش کر رہے ہیں. ماہرین آثار قدیمہ کے مطابق قوم لوط پہ زلزلہ آیا اور پھر اس میں پانی آ گیا، اور پھر علاقہ جو تھا، جو اس میں یعنی کہ دھنس کیا، گندھک، تارکول، گیس اور تیل وغیرہ کے جو زمین کے اندر تھے، اس میں ان کو دبا لیا گیا. اور پھر ان پہ پتھر بھی پڑے، ان پہ ہر طرح کا عذاب آیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی پوری بستی کو اٹھایا، آسمان تک ان کو لے کے گئے. اور کہتے ہیں کہ آسمان پہ وہاں پہ لوگوں فرشتوں نے آوازیں بھی سنی ان کی چیخ و پکار کی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی پوری بستی کو اٹھا کے جو آسمان تک لے کے گئے، پھر اس کو زمین پہ پلٹ دیا، پٹخا دیا. پٹخا کے یہ زلزلے میں اندر وہ بحیرہ مردار میں دھنس کے، اور پھر ان کے اوپر پتھروں کی بھی بارش ہوئی. یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس قدر ناراض ہوئے. یہ عمل لواطت اس قدر ناپاک اور اتنی نجس چیز ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنے زیادہ عذاب ان کو دیے. اور جب پورے جب فرشتوں نے پورے خطہ زمین کو اٹھا کر اور بلندی پہ لے کے جا کر ان کو الٹا کے زمین پہ دے مارا، تو پورا خطہ زمین زمین کے اندر دھنس گیا. کہتے ہیں سطح سمندر سے 400 کلومیٹر نیچے چلا گیا، اور اس کے اوپر کالا پانی چڑھایا جو ایک سمندر کی شکل اختیار کر گیا. پانی کے اس ذخیرے کو بحیرہ مردار کہا جاتا ہے، یا غرقاب لوتی بھی کہا جاتا ہے. اور اس ڈیڈ سی کا جنوبی علاقہ آج بھی عظیم و شان تباہی کے آثار پیش کر رہا ہے. اور وہاں پہ جو بھی کوئی چیز جاتی ہے، وہاں پہ کوئی چیز گرو ہی نہیں ہوتی. اس میں جہاں پہ کوئی چیز جاتی ہے وہ غائب بھی ہو جاتی ہے، غرق جاتی ہے، اور اس کا نام و نشان نہیں ملتا. یعنی کہ وہ اس میں ابھی تک وہ ہیبت نہ کی، اس میں ابھی تک وہ جو کہتے ہیں نا اسرار، کچھ سیکرٹس ہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب کے. یہ ایک ٹاپک تھا جو ہم نے ختم کیا. جی، آپ میں سے کسی کو کوئی سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں. وما علینا الا البلاغ. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.